تو الحمدللہ اس وجہ سے بھی ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے حضور غوث الثقلین کے ماننے والوں میں ہمیں پیدا کیا۔ اور دوسرا کرم اللہ کا یہ بھی ہو گیا، الحمدللہ محفل منعقد بھی ہوئی اور انعقاد پذیر بھی ہوئی، تو وہاں بھی میرے اللہ نے غوث پاک کے شہزادے کا سایہ عطا فرمایا۔ دنیا جس کو سید شاہ میرا کے نام سے یاد کرتی ہے، یہ بھی ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور ہم اس لائق ہے کہ یہاں بیٹھ سکے، ہم اس لائق ہے، ہر بندہ اپنی زندگی کا احتساب کرے نا، ہر بندہ اپنی زندگی پر، کیا ہم اس لائق ہے کہ ان کے دربار میں بیٹھ سکے؟ یار ہم جیسے گنہگار اور پاپی اپنے گھر میں شرابی کو نہیں آنے دیتے، جواری کو نہیں آنے دیتے، ہم اپنے گھر میں بدکاروں کو نہیں آنے دیتے، ہم اپنے گھروں میں انجانوں کو نہیں آنے دیتے۔ یہ تو ان کی وسعت ظرفی ہے کہ گنہگاروں کو بھی آنے دیتے ہیں اور پاپیوں کو بھی آنے دیتے ہیں، اور بلاتے نہیں، بلا کر کے دعا کرتے ہیں، اور اللہ ان کی دعا سے پاپیوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بھی ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ یار کہاں بیٹھے ہیں ہم، کن کی چوکٹ اور کن کے سائے میں بیٹھے ہیں؟ کسی کو اگر ایم ایل اے کا ساتھ مل جائے اور اس کے قریب بیٹھنے کی سعادت مل جائے تو بڑا بندہ فخر کرتا، یار میرا تعلق تو اس سے۔ نادان ہوگا تیرا تعلق اس سے، ہمارا تعلق تو اس سے ہے کہ جس کے اشاروں پر اللہ گنہگاروں کو معاف کر کے انہیں جنت کی بشارت عطا سبحان فرماتا ہے۔ اللہ، ہاں ہمارا تعلق تو حضور غوث پاک کے اس شہزادے سے ہے۔ دنیا جس کو شاہ میرا کے نام سے یاد کرتی ہے، اللہ اکبر۔ جب ان کی زندگی پاک کا میں نے مطالعہ کیا نا تو بڑی حیرت ہوئی یار، بڑی حیرت ہوئی کہ اس مختصر سی زندگی کے اندر وہ کارنامے آپ نے انجام دیے اور وہ کارہائے نمایاں آپ نے اپنی زندگی کے اندر دکھائے کہ اللہ اکبر، تب سے لے کر کے آج تک دنیا جو ہے محو حیرت ہے کہ ایک اکیلا بندہ اس طریقے سے کام کر کے کروڑوں نہیں بلکہ کئی ہزار کروڑ لوگوں کو اسلام کی دولت عطا کر کے مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ کرتا دکھائی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں نا، ان کی آمد سے پہلے کہاں اسلام کا اتنا چرچا تھا؟ جہاں تک میں نے ان کی تاریخ پڑھی ہے، سن 900 ہجری کے اندر آپ کی آمد ہوئی۔ اس وقت کہاں اسلام کا غلغلہ تھا، کہاں اسلام کا دبدبا تھا؟ یار یہاں تو مسلمانوں کو بلی چڑھائی جاتی تھی اور مسلمانوں کے ساتھ وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ اس دور میں تشریف لائے جہاں اللہ کا نام لینا جرم تصور کیا جاتا، جہاں اذان دینے پر پابندیاں تھی، جہاں اسلام کے احکامات پر عمل کرنے پر پابندیاں تھی، لیکن اللہ اکبر اس دور میں آپ تشریف لائے اور تشریف لا کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ شہزادہ جب اس فرش گیتی پر آیا ہے، خدا کی قسم ایک ماننے والا نہ تھا، ایک چاہنے والا نہ تھا، ایک محبت اور عقیدت کرنے والا نہ تھا، لیکن دنیا نے دیکھا یہ آئے اپنی مرضی سے نہیں تھے، بغداد سے بیچے گئے تھے۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ اللہ اکبر، اس ایک نے آ کر اسلام کی شمع کو اتنا روشن کیا کہ اللہ اکبر آج کروڑوں لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام کی شمع کو روشن سبحان کرنا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں یہ ان کی محبت اور کرم نہ، کہاں بغداد کہاں ہونا یار، سبحان اللہ۔ کہاں؟ اب ذرا طوالت تو دیکھیے نا سفر کی، ہاں ذرا دوری تو دیکھیے نا۔ یہاں سے ایک عقیدہ یہ بھی مل گیا، او اونا والو، ہم کسی کی نظر میں رہے یا نہ رہے، غوث پاک ہمیں آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ نظر تھی اسی لیے اپنے بیٹے کو بھی بھیجا کہ جاؤ میرے غلام وہاں آئیں گے، اسلام کی شمع کو روشن کرو تاکہ وہ اسلام قبول کر کے اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں اور اللہ انہیں جہنم سے آزادی کا پروانہ دے کر کے ان کو جنت میں داخل فرما دے۔ ہاں اسی لیے آنے کا مقصد یہی تھا، یہ دنیا کمانے کے لیے نہیں آئے۔ یہ ہمارے گورکھ دھندے ہیں جو ایک دوسرے کے گریبانوں پر ہاتھ ڈالتے ہیں، ایک دوسروں کو ذلیل اور رسوا کرنے، یہ ان کا مقصد دنیا کمانا نہیں تھا۔ ہاں دنیا یہ کیا دنیا اور دنیا کی حیثیت کیا ہے جن کے پیچھے یہ جائیں؟ ہمارا عقیدہ یہ، دنیا ہزار مرتبہ لونڈی اور کنیز بن کر کے ان کے قدموں کے بوسے دیتی نظر آتی۔ یہ اللہ نے یہ شان اور یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ تو اللہ اکبر، جب آپ اس فرش گیتی پر تشریف لائے تو یہاں کفرستان تھا، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا۔ ایسے عالم میں انہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا مشکل ہوگا،
کتنا مشکل ہے. آج اتنی سہولت ہونے کے باوجود اور اتنی آسانیاں ہونے کے باوجود بھی جو کارہائے تبلیغ انجام دینے چاہیے تھے نا، آج اس طریقے سے لوگ انجام نہیں دے رہے ہیں. خوف دل کے اندر کیا ہوگا، کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ ہاں کیا ہوگا؟ یہ خوف ہے. یہ دنیا کا خوف نہیں، اللہ کا خوف لے کر کے چلتے، اس لیے اللہ کائنات کے دلوں میں ان کا خوف پیدا کر دیتا تھا. یہی وجہ ہے کہ وہ نڈر ہو کر کے آئے اور آ کر کے اسلام کی تبلیغ آپ نے شروع کی. اور تبلیغ کا آغاز جب کیا، آہستہ آہستہ دنیا نے دیکھا کہ لوگ اسلام کے قریب ہوتے گئے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو قبول کر کے اسلام کے آغوش میں آتے گئے. اور آپ کی زندگی کا ایک نمایاں کارنامہ یہ بھی، بہت سارے کارنامے ہیں آپ کی زندگی کے، بہت سارے کارنامے ہیں، لیکن ایک جو سب سے اہم کارنامہ آپ کی زندگی کا ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ کے عادت کریمہ تھی. الحمدللہ اللہ کی کتاب کو وہ اپنے ہاتھوں سے تحریر فرماتے تھے. سبحان اللہ، واہ. ہاں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر کرم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر عنایت. ایک خط لکھ کر کے آپ دیکھیں نا، ایک صفحہ آپ لکھ کر کے آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا لکھنا کتنا مشکل ہے. اور وہ بھی اس انداز سے جیسا انہوں نے لکھا، تو ہماری عقل میں وہ نقشہ جمتا ہی نہیں ہے، نہ ہمارے ذہن اس نقشے کو بنا سکتا ہے آج کے ترقی یافتہ دور میں. جبکہ سہولتیں نہ ہونے کے بعد بھی انہوں نے کاغذوں کے اندر وہ تحریر کو منعقش کر دیا. ہاں آج ترقی کا دور ہے، پھر بھی ہم وہ نقشہ اپنے ذہن میں نہیں لا سکتے. وہ کہاں ترقی کا دور تھا. ہاں اگر آج تو لکھاوٹ میں اگر تھوڑی گڑبڑی بھی ہو جائے نا تو چیک ربڑ ہے، نہیں ہے تو پھر وائٹنر ہے، وائٹنر نہیں تو کوئی اور چیز ہے جسے بندہ سدھار سکتا ہے نا اپنی لکھاوٹ کو. لیکن اس کے باوجود بھی ایک صفحہ لکھنا ہم پر بڑا گرا گزرتا ہے. ہاں بڑا مشکل ہوتا ہے. خدا پر جن کی جو ہے عنایتیں ہوتی ہے اور اللہ کا کرم جن کے شامل حال ہوتا ہے نا، خدا کی قسم وہ اپنے ہاتھوں سے قرآن کو تحریر کرتے ہیں اور اللہ ان کی کاوشوں کو ضائع نہیں فرماتا، بلکہ اللہ ان کی کاوشوں کو قبول کر لیتا ہے. یہی وجہ ہے اتنے 100 سال گزر گئے، آج بھی ان کا لکھا قرآن موجود ہے اور قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی لکھاوٹ کو محفوظ فرما دیا ہے. ہاں تب سے لے کر یہ آپ اللہ کی عنایتیں اور اللہ رب العزت کا کرم آپ پر تھا. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جن کی لکھاوٹ کی یہ شان اور یہ مرتبہ اور یہ مقام ہے تو اللہ نے لکھنے والی ذات میں کتنا کمال رکھا ہوگا. ہاں جب ان کے لکھاوٹ میں اتنا کمال ہے اور ان کی لکھاوٹ کے اندر جب اتنی مہارت ہے تو میرے اللہ نے ان کی ذات میں کتنی مہارتیں رکھی. یار یہ تو بڑی شان والے. میں نے ان کے صاحبزادے حضرت سید محمد کا ایک واقعہ پڑھا تو مجھے حیرت ہوئی کہ بیٹا بھی بڑی شان والا ہے. ہاں باپ شان والا ہوتا ہے نا تو اللہ بیٹوں کو بھی شان عطا کر دیتا ہے. ہاں شان والوں کے بیٹے شان والے ہی ہوا کرتے ہیں. رفعت و بلندی والوں کے بیٹے بھی رفعت و بلندی والے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت سید محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے میں نے واقعہ پڑھا, مجھے حیرت ہوئی. ان کی سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ بڑے جلالی تھے, بڑے جلالی تھے, اور جلال کا عالم یہ تھا کہ کوئی پرندہ بھی آپ کے مزار سے اڑ کر کے نہیں جا سکتا تھا. ہاں کوئی پرندہ بھی نہیں جا سکتا تھا آپ کے مزار پاک سے اڑ کر کے. یہ آپ کا جلال تھا. جب بیٹا اتنا جلال والا ہے تو آپ سوچیں نا اللہ نے ان کے باپ میں کتنا جلال رکھا ہوگا, اور ان کے باپ کتنے کمال والے ہوں گے اور وہ کتنے جمال والے ہوں گے. تو عزیزان ملت اسلامیہ, ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے کہ وہ ہمارے لیے بغداد کو چھوڑ کر کے اونا آئے, اپنی زندگی اور متاع حیات کو آپ نے صرف کر دیا, اور صرف اپنے لیے نہیں بلکہ حضور کی بھولی بالی امت کے لیے, اور آئے یہاں آ کر کے تبلیغ اسلام کر کے آپ نے انسانوں کے دلوں کے اندر اسلام کی شمع کو روشن فرما کر انہوں نے اپنی زندگی کے لمحات کو گزارا ہے. اے مسلمانوں, ان کے اس کاوشوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور ان کی ان کاوشوں سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے. ہم کہاں ہیں اور کہاں جا رہے ہیں. وہ ہمارے لیے بغداد سے یہاں چلے آئے اور آج ہم ان کے لیے گھر سے یہاں تک نہیں آ سکتے.
یہ بھی ایک معمہ ہے، اور یہ بھی ایک ہمارے لیے بڑی کم نصیبی کی بات ہے کہ غوث پاک کی محفلیں ہوں، ان کا نام جپا جائے، ان کی تعریفیں ہو، ان کے بیٹوں کے جوار میں محفلیں ہو، اور پھر ہم غفلت کا شکار ہو کر کے پھر آپ مجھے بتائیں تو پھر ہمیں نجات اور مغفرت کے پروانے کیسے نصیب ہوں گے؟ ہاں پھر ہمیں نجات اور مغفرت کے پروانے کیسے نصیب ہوں گے؟ بہرکیف تو عزیزان ملت اسلامیہ، جتنا کہ وقت مجھے دیا گیا تھا بڑی تیزی کے ساتھ وہ وقت گزر گیا، بس اخیر کے میری تقریر کے چند کلمات آپ سماعت کر کے اس کو اپنے دلوں کے اندر محفوظ کر لیں۔ بہرکیف تو عزیزان ملت اسلامیہ، ان کے یہاں آنے کا مقصد مصطفیٰ جان رحمت کے دین کی ترویج و اشاعت تھا۔ اپنے ہاتھ سے قرآن تحریر کر کے انہوں نے صبح قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو پیغام دے دیا کہ قرآن سے کبھی رشتہ نہ توڑنا۔ ہاں یہ پیغام دے دیا، قرآن سے رشتہ نہ توڑنا۔ اگر نام برقرار رکھنا چاہتے ہو اور تمہارے نام کو اللہ حیات جاویدانی عطا کرے، اگر یہ تمنا ہے قرآن سے رشتے کو جوڑ لو، اللہ اس کتاب کی برکت سے تمہارے نام کو حیات ابدی عطا فرما دے گا۔ دوسرے نمبر پر قرآن تالیف کر کے اور قرآن تحریر کر کے ہمیں قرآن کی عظمت، رفعت اور شان کو بیان کر دیا کہ اس کتاب سے کبھی دور نہ جانا، اس کتاب سے دور نہ جانا۔ اور تیسرے نمبر پر آپ کے مزار پاک ہی کے قریب مسجد کی تعمیر ہے۔ یہ مسجد بتا رہی ہے کہ اپنے رشتوں کو کبھی مسجد سے نہ توڑنا۔ یہ ان کی زندگی کا اہم پیغام ہے، لیکن ہم اس اینگل سے اور اس لیول پر جا کر سوچیں تب نہ ہمیں پتا چلے نا کہ جو ہے ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور انہوں نے یہ جو کارہائے نمایاں انجام دیے نا، ان سے ہمارا کیا فائدہ ہے اور ہمیں کیا اس سے نصیحت اور عبرت ملتی ہے۔ تو بہرکیف عزیزان ملت اسلامیہ، ان کے دامن سے وابستہ رہیں۔ پہلی نصیحت تو میں یہی کروں گا، ان کے دامن سے وابستہ رہیں۔ جتنا تعلق اور جتنی محبت اور جتنی عقیدتوں کا آپ اظہار کریں گے، اللہ ہر عقیدت کے بدلے آپ کے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا اور آپ کی ہر عقیدت کو قبول کرے گا۔ اور دوسرا جو ان کی زندگی سے پیغام ملتا ہے نا، وہ یہی ہے، قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا۔ اور تیسرا جو پیغام ہے نا مسجد والا، کہ مسجدوں سے ہمیشہ جڑے رہنا، یہی ہماری ترقی، کامیابی، فلاح اور بہبودگی کی ضمانت ہے۔ یعنی قرآن پڑھتے رہے، مسجد کو آباد کرتے رہے، اللہ ہمارے گھروں کو کبھی ویران نہیں کرے گا۔ جو ویران ہو رہے ہیں نا ہمارے شہر کے شہر پورے کھنڈرات میں بدل رہے ہیں، ویرانیوں کے اندر کیوں؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رات ہوتی ہے نا، رات، تو مسجد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، میرے کریم جس نے مجھے آباد کیا مولا تو ان کے گھروں کو آباد کر دے، جس نے مجھے آباد کیا مولا ان کے گھروں کو آباد، اور مولا جس نے مجھے ویران کیا نا مولا تو ان کے گھروں کو ویران کر دے۔ ایک مسجد کے امام کی بد دعا سے ہم بچتے ہیں کہ کہیں ہمارا بیڑا غرق نہ ہو جائے۔ ایک مسجد کے یار مسجد کے امام کی دعا سے جب اتنا خوف ہے، تو جب مسجد کسی کی ہلاکت کے لیے دعا کرے گی تو اللہ اس کی دعا کو کیسے رد کرے گا، اور اللہ اس کی بد دعا کو کیسے رد کرے گا۔ ہمیں اپنی زندگی کا احتساب کرنا چاہیے۔ نماز کا وقت ہو جائے، پہلا کام یہ کریں کہ نماز کو ان کے اوقات پر ادا کریں، اور پابندی کے ساتھ انشاءاللہ ہم نماز پڑھتے رہیں گے۔ پابندی کے ساتھ ہر دن کا آغاز ہم اللہ کے کلام کی تلاوت سے کرتے رہیں گے نا، اللہ ہماری عمر میں بھی، رزق میں بھی، اللہ رب العزت نیک اعمال میں بھی، اور دنیا قبر اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت کی رحمت ہمارے شامل حال ہو جائے گی، اور ان اعمال کی وجہ سے اللہ دونوں جہان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے گا۔